السلام علیکم ڈیفنس لورڈز فرینڈز، ڈیفنس اپڈیٹس میں ترکی کی کثیر ملکی ملٹری ایکسرسائز میں پاکستان کی شمولیت کی خبر پر بات کریں گے۔ رشین ایئر فورس کو مزید 2 Su-57 5th جنریشن ایئر کرافٹ کی ڈیلیوریز، یو ایس نیوی میں بلاک 4 ورجینیا کلاس کی دوسری سب مرین کی کمیشننگ، فلپینز کے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کی کمپٹیشن میں شرکت، لیتھونیا کی عوام کی یوکرین کے لیے ترک ڈرونز کے حصول کے لیے فنڈ ریزنگ، یو ایس اور چین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترکی کی سب سے بڑی فوجی مشقوں میں سے ایک ایفیس 2022 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس ایکسرسائز کا فرسٹ فیز کمپیوٹر ایڈڈ کمانڈ گراؤنڈ ایکسرسائز پر مشتمل ہوگا، جبکہ دوسرا اور ایکچوئل فیز 30 مئی کو شروع ہوگا۔ اس ایکسرسائز میں پاکستان کے علاوہ لیبیا، البانیہ، اٹلی، فرانس، آذربائیجان اور بوسنیا کے علاوہ ٹوٹل 37 ملک شرکت کریں گے۔ اس ایکسرسائز کے 2016 میں ہونے والے ایڈیشن میں 8 جبکہ 2018 میں 20 ممالک نے شرکت کی تھی۔ کثیر ملکی آل سروسز ایکسرسائز میں اٹلی اپنی فریگیٹس، لیبین نیوی اپنی ٹورپیڈو بوٹس، جبکہ یو ایس آرمڈ فورسز اپنے CH-53 ہیلی کاپٹرز، آرمڈ وہیکلز اور دیگر ایلیمنٹس کے ساتھ شرکت کریں گے۔ ترک آرم فورسز کے ایلیمنٹس اور پرسنل کے ساتھ اس سال اس ایکسرسائز میں ٹوٹل 10,000 پرسنل شرکت کریں گے۔ رشین ڈیفنس انڈسٹریز نے اپنے 2 سیریل پروڈیوس Su-57 5th جنریشن ایئر کرافٹ روس کی فضائیہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ ان 2 طیاروں کا ایئر فریم نمبر 53 اور 54 ہے۔ رشین کمپنی نے Su-57 کا پروڈکشن ریٹ ایکسلریٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور 2025 تک 14 ایئر کرافٹ پر ایئر پروڈیوس اور ڈیلیور کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 2 Su-57 اس سال جنوری اور 2 فروری میں رشین ایئر فورس کو ڈیلیور کیے گئے تھے، لہٰذا ان ڈیلیوریز کے ساتھ روسی فضائیہ کے پاس Su-57 کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ Su-57 F-22 ریپٹر، F-35 اور J-20 کے بعد چوتھا 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے جو اس وقت کسی ایئر فورس کی سروس میں شامل ہے۔ حالیہ دنوں میں Su-57 کو یوکرین جنگ میں بھی استعمال کیے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ امریکی کمپنی نارتھروپ گرومن کے تیار کردہ اسٹریٹجک بمبار طیارے B-21 ریڈر کی 2022 میں پلانڈ فرسٹ فلائٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ البتہ اس کینسلیشن کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، تاہم مختلف سورسز کی جانب سے سپلائی چین ایشوز، لیبر شارٹیج اور پرفارمنس پرابلمز کو تاخیر کی ممکنہ وجہ قرار دیا گیا ہے۔ سرد جنگ کے بعد سے امریکہ کے بہت سے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پروجیکٹس اور شپس کئی سالہ تاخیر اور کاسٹ کے علاوہ پرفارمنس ایشوز فیس کر چکے ہیں، جیسا کہ F-35، F-22 ریپٹر اور B-2 بمبار کے علاوہ زموارڈ کلاس ڈسٹرائر وغیرہ۔ لہٰذا B-21 ریڈر میں التوا کے ایشوز آن دا کارڈز تھے۔ B-21 کے بارے میں توقعات ہیں کہ اس سے B-1 اور B-2 طیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا۔ دوسری جانب چین کے انڈر ڈیولپمنٹ H-20 کے بارے میں امکانات ہیں کہ یہ امریکن B-21 کے ٹائم فریم پر چائنیز ایئر فورس کی سروس میں شامل ہو جائے گا۔ ترکی کی وزارت دفاع کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ترکی اس وقت کئی ملکی سطح پر تیار ہونے والے ویپنز آنے والے عرصے میں آذربائیجان پروڈیوس کرے گا۔ ڈاکٹر اسماعیل دیمر کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کی مختلف کمپنیاں اس وقت 4 ان مینڈ سرفیس ویسلز پر کام کر رہی ہیں جو اس وقت مختلف فیزز میں ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ کی کمپنی رولز رائس کو TFX کے انجن کے لیے ریکویسٹ فار پرپوزل جاری کر دیا گیا ہے اور کمپنی کی جانب سے اس بارے میں جواب کا انتظار ہے۔ واضح ہے کہ ترکی نے پہلی مرتبہ اپنے ٹیکٹو فیسٹ کا انعقاد آذربائیجان میں کیا، جس میں ترکی کے اکنجی ڈرونز کو بھی ڈسپلے کیا گیا تھا۔ یو ایس نیوی نے ورجینیا کلاس بلاک 4 کی دوسری سب مرین اپنے فلیٹ میں کمیشن کر دی ہے۔ اس کلاس کی 3rd سب مرین مارچ کو یو ایس نیوی کو ڈیلیور کی گئی تھی، جس کی کمیشننگ ابھی ہونا ہے۔ اس سب مرین کی سروس لائف 30 سال ہوگی اور اس کلاس کی ٹوٹل 10 سب مرینز یو ایس نیوی کے لیے پلانڈ ہیں۔
بلاک 4 7800 ٹن سے زائد کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 28 ناٹس ہے۔ اس پر مارک 48 ایڈوانسڈ کیپیبلٹی ٹورپیڈوز اور ٹاماہاک کروز میزائل کیری کیے جا سکیں گے۔ لیتھونیا کی عوام نے یوکرین کو ترک ساختہ TB2 ڈرونز خریدنے کی غرض سے فنڈ ریزنگ کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے پہلے 3 دن میں 5 ملین یوروز یعنی $5.4 ملین ریز ہوئے ہیں۔ لیتھونین آفیشلز کا کہنا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمارے میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں گنز خریدنا پڑیں گی، لیکن اب یہ نارمل بات ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین نے ترکی سے ٹوٹل 20 بیرکتر TB2 ڈرونز خریدے تھے، جبکہ بعد میں 16 مزید کا آرڈر بھی 27 جنوری کو دیا گیا تھا، جن کی ڈلیوریز بیچز کی صورت میں ترکی کی جانب سے مارچ کے اوائل میں کر دی گئی تھیں۔ واضح رہے کہ یہ کسی بھی ملک کی عسکری امداد کے لیے غالباً پہلی دفعہ ہے کہ اس کے قریبی ملک کے لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہوں۔ فلپینز کی ایئر فورس نے ایک کمپٹیشن کا انعقاد کیا ہے جس میں اس کے ترک ساختہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز نے بھی شرکت کی۔ اس کمپٹیشن میں لائیو وائس، ویڈیو اور ڈیٹا فیڈ سینسرز کے ذریعے شوٹرز اور ڈیسیژن میکرز کے لیے ریئل ٹائم پکچر فراہم کی گئی۔ اس فائرنگ کمپٹیشن میں فلپینز کی ایئر فورس کے FA-50 طیاروں، AW109AH ہیلی کاپٹرز اور بیل 412 ہیلی کاپٹرز کے علاوہ سپر ٹوکینو اور T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز نے شرکت کی۔ امریکی نیوی نے اوکیناوا کے قریب جنوب مشرقی سائٹ پر ڈیول ایئر کرافٹ کیریئر ایکسرسائز منعقد کی، جو اس علاقے کے قریب تھی جہاں اب سے کچھ دن پہلے چائنیز نیوی نے اپنی ایئر کرافٹ کیریئر گروپ کے ساتھ ڈرلز منعقد کی تھی۔ چائنیز آفیشلز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چین امریکہ کی اس ایکسرسائز پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، جو ہفتے اور اتوار کے روز منعقد ہوئی۔ جنوبی کوریا کی ہینوا ڈیفنس نے انڈونیشیا اور کوریا کے مشترکہ KF-21 فائٹر جیٹ کے ریڈار سے متعلق اٹالین کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے کیا ہے۔ ہینوا ڈیفنس اور لیونارڈو میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت اٹالین کمپنی کورین کمپنی کے ساتھ ایڈوانسڈ EASA ریڈار کی ڈیولپمنٹ سے متعلق تعاون کرے گی۔ اس EASA ریڈار کو فلائنگ آئیز کا نام دیا گیا ہے۔ اس ریڈار کو خاص طور پر KF-21 4.5 جنریشن طیارے کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جائے گا۔ امریکی فوج نے ریتھیون کو $624 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت کمپنی US آرمی کو FIM-92 اسٹنگر مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرے گی۔ کانٹریکٹ کے تحت ریتھیون یہ شولڈر فائر میزائل 2026 تک US آرمی کو ڈلیور کرے گی۔ رائٹرز کے مطابق ٹوٹل 1468 میزائلز US آرمی کو فراہم کیے جائیں گے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔